السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل G72 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عارف راہی۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو موضوع ہے ان میں ایک دکھ بھرا موضوع جو ہے وہ کراچی سے ہے کہ وہاں ایک شخص نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر کے خود پھانسی لے لی، یعنی خود بھی انہوں نے خودکشی کر لی پھانسی کے ذریعے۔ اور ان کے پاس سے خط ملا ہے جس میں انہوں نے جو ہے انتہائی درد بھرے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ یقیناً یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی دکھ کی خبر ہے، اور اس دکھ کی گھڑی میں جو ہے یقیناً ہم اگر ذکر کریں تو یہ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے کیا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ سالوں سے جب سے رجیم چینج ہوا، خاص طور اس کے بعد مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر ہے، اور مہنگائی کی اس لہر نے کئی جو ہیں چولہے ہیں ان کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے پے در پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مار کر خود ہی کشی کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہم نے پہلے بھی دیکھے، بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا اس افسوسناک واقعے پر۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ جیل سپریڈنٹ نے جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، اور علیمہ خان جو ہیں عمران خان کی بہن، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس پر ہم سخت احتجاج کریں گے، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ جیل سپریڈنٹ کا رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جیل سپریڈنٹ کو یہ بالکل بھی نہیں زیب دیتا کہ وہ ایک قومی لیڈر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں۔ جیل سپریڈنٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھے تو کے ورڈ سے جو ہے مخاطب کیا، اس وجہ سے میں نے اس سے تک کلامی ہوئی۔ تو یہ رویے جو ہیں ہمارے بحیثیت قوم بہت تلخ ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے تو دن رات کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عوام کے علاوہ اداروں میں یا کہیں بھی وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو عوامی سروے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ مقبولیت صرف اور صرف خان کی ہے، کیونکہ خان کی جس حلقے میں بھی عوامی سروے ہو رہا ہے وہاں خان کی مقبولیت سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا، کراچی اور پنجاب بھر میں یہ عمران خان کا جو طوطا ہے وہ بول رہا ہے، اور عمران خان پر ہی عوام فدا ہے۔ بہت سارے حلقوں میں ایسے امیدوار جن کو اٹھایا گیا، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، ان کے گھر کی خواتین جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جن لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی ان سے زبردستی اور دباؤ کے تحت ایسا کروایا گیا۔ دوسری جانب کل ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے NA 119 سے امیدوار جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو خیر باد کہہ کر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کی مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس کو آج جو ہے بالکل اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اور جو اس حلقے سے ہیں حلقہ 119 سے پی ٹی آئی کے امیدوار لاہور سے، انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ انہوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز سے نہ کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی مسلم لیگ نواز میں جانے کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ مسلم لیگ نواز کا مقابلہ کیا جائے گا اور انہیں ناکوں چنے چبائے جائیں گے۔ عوام کی حمایت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ سروے جو ہے لاہور کا، اس میں ایک بہت ہی معروف ہمارے تجزیہ نگار بھی ہیں، ایکر پرسن بھی ہیں، منصور علی خان نے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو لاہور نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لاہور کا بادشاہ نون لیگ سے نہیں ہوگا، بلکہ لاہور کا جو اس وقت منظرنامہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سب جو دعوے ہیں یہ تو قبل از وقت دعوے ہی ہیں، پریڈکشنز ہیں، اور ہر شخص یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ
जीतेगा, लेकिन ये पता चलेगा असल में 8 फरवरी की शाम को जब हम रिजल्ट देख रहे होंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी नहीं है, बल्कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद हैसियत में निशानात दिए गए हैं, उनको कोई पार्टी का निशान नहीं दिया गया। हर हलके में उनको अपने उम्मीदवार को निशान जो है वो याद करवाना है। पहले तो हर किसी के जहन में था कि सिर्फ बल्ले का निशान है, लेकिन इस वक्त उन्हें काफ़ी मेहनत का जो है सामना करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि इस मेहनत का सिला भी उन्हें उतना ही अच्छा मिले। ये तो एक पेशनगोइयाँ हैं और क्या साराइयाँ हैं, और हम ये अभी दावे सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी जमातें जो हैं बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यह दावा कर दिया कि तमाम लोगों को अगर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। लेकिन एक मारूफ एंकर के प्रोग्राम में जब उनसे यही सवाल दोबारा किया गया कि आया बिलावल साहब आप ऐसा कर भी पाएंगे, तो उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान था। उन्होंने कहा कि क्या ख्वाब भी ना देखें। जी हाँ, ये ख्वाब ही हैं जो आवाम को दिखाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े ख्वाब हैं। ऐसे ख्वाब हैं कि जिनका फिर आवाम को ऐसा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवाम को चाहिए कि इस वक्त ख्वाबों से नहीं, हकीकत को जो है उसे देखकर वोट दें, और अपने वोट का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करें। हम नहीं कह रहे कि किस पार्टी को आप मुंतखब करें, लेकिन आप जिस पार्टी को समझते हैं कि वो पार्टी बरसर इक़्तिदार आनी चाहिए, और आपके ख़याल में उस पार्टी का हक भी है, और वो अवामी खिदमत और अवामी खिदमत के जज्बात से सरशार है, उस पार्टी को आप मुंतखब करें और उनके नुमाइंदों को मुंतखब करें, ताकि आपको मुल्क और आपकी तरक्की जो है वो आगे बढ़े। और यकीनन मुल्क और कौम की तरक्की तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान एक अच्छी सिमत में उसकी मैशियत जाएगी, और तब यकीनन पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। आज के तबसरे और तज़ियों के साथ यहीं अपना व्लॉग इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।